السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ مجھے بتاؤ کیا کہتی رہی ہے میری بیوی، کب بلواتی تھی اور کیوں؟ وہ سرد لہجے میں بولتا تفصیل مانگ رہا تھا۔ اکرام نے تھوک نکل کر فر جھوٹ بول دیا۔ ویر، وہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے بلاتے تھی، میں بھابھی کے ساتھ آ کر موبائل دے دیتا تھا، وہ بار بار یہی بات دہرا رہا تھا۔ ہاں، کئی مرتبہ میں نے بھی دیکھا اس کو بات کرتے ہوئے۔ پگلی ہے، عباس یا ہمایوں ویر سے کہتی تو وہ بھی کروا دیتے۔ شہربانو تو عارف کا نام آنے سے پہلے اٹھ کر اکرام کی گواہ بن گئی تھی۔ بلاتی کیسے تھی؟ موبائل تو اس کے پاس ہے نہیں، اسے کیسے بلاتی تھی؟ شائع کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ندا ساکت سی بیٹھی تھی، ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا بریا یہ سب کرتی رہی۔ وہ ماں جی کے موبائل سے میسج کرتی تھی۔ اکرام گڑبڑا کے شائع کی آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ شہربانو کی طرف مڑا۔ آپ نے تو دیکھا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ وہ ترش لہجے میں بولتا بھابھی کو گھور رہا تھا۔ وہ سنتی تو مجھ سے جھگڑ جاتی، شروع کے دنوں میں اتنا لڑی تھی۔ شہربانو نے یہ الزام بھی اس کے سر پر لگا دیا۔ شائع نے کھڑے کھڑے دیدے کو بھی بلوایا۔ آپا، آپ کے ساتھ جب یہ آتا تھا کیا بریا سامنے آتی تھی؟ کیا وہ ملتی تھی؟ وہ واپس پلٹ کر بہن سے پوچھنے لگا۔ ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ آوازوں پر بریا اپنے کمرے سے نکل کر کچھ قدم آگے ہوئی تو اکرام کے ساتھ شائع کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ سی دیوار کی اوٹ میں کھڑی رہ گئی۔ دیدے بریا کو اکرام سے ملتے بولتے دیکھا کبھی؟ دیدے اوپر پہنچی تو شائع نے وہی سوال دیدے سے کیے۔ بریا ان کے سوالات پر زمین میں گڑ گئی۔ پلٹ کر جانا مشکل ہو گیا، حرکت مشکل ہو گئی۔ نہیں پتر، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ایک طرف ہی رہتی ہے، دیدے نے بھی گواہی دی۔ ویر، وہ پہلے جب بھابھی کے ساتھ آیا تھا دوپہر کو سب سو رہے تھے، وہ کچن میں ملی مجھ سے، دیدے اماں نے بھی دیکھا جو سامان وہاں پھیلا کر گئی تھی۔ اکرام تیزی سے بول رہا تھا۔ بریا لڑکھڑا کر پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بیوی ہے میری، کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں جس پر تو کہانیاں بنائے گا اور میں سن لوں گا۔ دیدے سارا دن ساتھ ہوتی ہیں اس کے، انہوں نے نہیں دیکھا؟ ندا آپا تیرے ساتھ آتی ہیں، اس نے نہیں دیکھا؟ پھر تجھے کیا لگتا ہے میں تجھ پر یقین کروں گا؟ اب بتا، تجھے میری بیوی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کس نے کی؟ شاہ نے اکرام کا گریبان پکڑ کر منہ پر تھپڑ دے مارا۔ شہربانو کو جھٹکا لگا تھا۔ پر شاہ میں شہربانو نے کچھ بولنا چاہا جب وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے رک گیا۔ بھابھی، ایک بار پہلے بھی کہا تھا بریا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت پھیلانا۔ اب اگر ایک بار مزید گواہی دینے کی کوشش کی تو میں چھوٹے کے سر پر ہاتھ رکھوا کر قسم کھانے کا کہہ دوں گا، پھر نہ گلا دینا ایسا سنگ دل ہوں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو شہربانو کا دل گھبرا گیا، جلدی سے لبوں کو تالا لگایا۔ تو بولتا ہے کہ دوں یہیں سے نیچے دھکا؟ شاہ نے اکرام کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے چھت کی چھوٹی دیوار کے پاس سے لٹکایا تو ندا اور دیدے بھی بوکھلا گئیں۔ ویر، عارف نے کہا تھا، اس نے بتایا تھا سب کہ شہرو آپا نے بتایا بھابھی شہر میں لڑکوں کے ساتھ۔ خدا کی قسم عارف نے بتایا ہمیں۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں تو صرف پوچھنے آیا تھا ان کو۔ عارف بتا رہا تھا اس گھر میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں تو ہمدردی میں پوچھنے آیا تھا، پر وہ بات نہیں کرتی تھی تو میں نے تنگ نہیں کیا۔ اکرام مرنے کے خوف سے سارا سچ اگل گیا۔ شائع کے جبڑے بھینچ گئے۔ ندا اور دیدے نے افسوس سے اسے دیکھا۔ شہربانو نظریں چرا رہی تھی۔ شائع نے جھٹکے سے اکرام کو چھوڑا اور کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لے گیا۔ صحن میں بیٹھی اماں اور باقی سب کے دل دہل گئے۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اماں کی حالت تک کا خیال نہیں رہا۔ نکل، دفع ہو یہاں سے، اور عارف سے کہہ دینا اس کے گھر آ کر پوچھوں گا اسے۔ یہی تربیت دی ہے تمہاری ماؤں نے؟ اپنی ہی خاندان کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھتے ہو، گلیوں میں ان پر باتیں کرتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا۔ شاہ نے دھکا دے کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ اماں گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ عباس اور امائیوں بھی حیران تھے۔ یہ کیا حرکت ہے شاہ، لڑکے کا کیا حال کر دیا؟ پتہ ہے نا کیسی رشتہ داری ہے اس کے گھر سے؟ ہمایوں نے اسے ندا کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا۔ میری بیوی کی جو عزت نہیں کرے گا اس سے کوئی رشتہ داری رکھوں گا بھی نہیں۔ عباس، ویر، آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، شہربانو بھابھی کو سمجھا دیں، میری بیوی جو ہے جیسی بھی ہے اس کا اور میرا معاملہ ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا اس پر الزام لگانے کا۔ شاہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عباس چونک گیا، شہربانو کو بلایا۔ اوپر سے وہ تینوں بھی آ گئیں۔ چری گھبرا کر اٹھتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ اب بھابھی کی طرف مڑ رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا تجھے، ذرا سنبھل کر بات کر۔ چری کے سمجھانے پر وہ اس کا بھی ہاتھ چھٹک گیا۔ مجھے سبق نہ پڑھا تو بھابھی، اگر کھڑے کھڑے میری بیوی پر الزام لگائے گی کہ وہ گھر آئے لڑکوں سے ملتی ہے تو میں بیٹھا اس کا احترام کروں گا؟ بغیرت سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ اس کی بات پر عباس نے سخت نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ سمجھا دے ویر اپنی بیوی کو، آج کے بعد میری بیوی کی کوئی بھی بات یہاں وہاں یا اپنے گھر والوں سے کی تو میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ گھر نہ ہو گیا اخبار کا دفتر ہو گیا، ہر بات اپنے گھروں میں نشر کر دینے کا شوق ہے تو اپنی باتیں کیا کریں۔ وہ پتھریلے تاثرات سے جائے بول رہا تھا۔ شہربانو شرمندہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اماں کو دیدے ہولے ہولے بات سلیقے سے بتاتی ان کی پریشانی ختم کر رہی تھی۔ ندا بھی وہیں ساتھ سر ڈالے بیٹھی تھی۔ ہنا خوفزدہ سے شائع کو دیکھ رہی تھی، وہ تو کسی کو بخش ہی نہیں رہا تھا۔ تو فکر کیوں کرتا ہے، آج کے بعد تیری بیوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، میں وہیں انگلی کاٹ نہ دوں گا۔ عباس نے بھائی کو اطمینان دلاتے ہوئے بیوی کو گھورا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک شیر تھے ان کے گھر۔
ہمایوں شاہ کو پکڑ کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جری بھی وہیں کھڑا تھا۔ اوپر بریا کانوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں میچ کر بیٹھی تھی، کوئی آہٹ کوئی دستک سننے کو تیار نہ تھی۔ اسے پتہ تھا اب آ کر ضرور شاہ اسے گھر سے نکال دے گا، سب کے سامنے بد کردار کہہ کر دھکے دے کر نکالے گا، وہ آج ذلت سے زندہ گاڑ دی جائے گی۔ شاہ کو کچھ ٹھنڈا کر کے جب وہ رات کے وقت حنا کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ ہونک سی بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جرار نے اس کا سر تھپ تھپا کر پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ توبہ جرار، آپ کے بھائی کتنا غصہ کرتے ہیں، بریا کیسے رہ رہی ہے؟ حنا نے جھرجھری لے کر کہا تو جرار بے ساختہ ہنسنے لگا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بریا کے لیے غصہ کر رہا تھا؟ یہ اس کی نیچر ہے یار، عادت ڈالو، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے ہی بھڑک جاتا ہے۔ پھر یہ بات تو چھوٹی ہرگز نہیں تھی، جرار نے نرمی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ جی صحیح بات ہے، مگر جرار وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے، آپ نے نہیں دیکھا اماں بہت اپسیٹ ہو رہی تھی، حنا نے پریشانی سے اسے بتانا چاہا۔ جرار نے اس کی آواز پاختگی پر مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ حنا ایزی رہو، سب جانتے ہیں اسے، وہ جب غصہ ہو تو کسی کو نہیں دیکھتا، جب تک سب نارمل ہوں گے، اماں کو اس کے مزاج کی عادت ہے میری جان، بس تم ریلیکس ہو جاؤ، وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا حنا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج شاہ بہت غصے میں تھا اور اس نے جیسے اونچی بھاری آواز میں دھاڑ کر بات کی تھی، حنا جیسی لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی، وہ صرف نرم لہجوں کی عادی رہی تھی۔ شاہ کے چیخنے پر تو وہ سب خود بھی گھبرا جاتے تھے۔ جرار، حنا نے چہرہ اٹھا کر جرار کو دیکھا، آنکھوں میں رشک تھا، اپنے ہی لیے۔ جرار اس کی پکار پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے انداز میں کتنی نرمی ہوتی تھی، کتنی توجہ اور اپنائیت ہوتی تھی۔ اس کی گرد بازو پھیلا گئی۔ تھینکس میری لائف میں آنے کے لیے، حنا نے بے ساختہ تشکر بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جرار کو سب سمجھ آ رہی تھی، اس کا دل چاہا اس بزدل پر کہہ ہی لگا، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر سر ہلانے لگا۔ بریا بہت بدل گئی ہے، مجھ سے ملی تک نہیں، جب میں ملی جا کر تو ایسے بلینک فیس لیے بیٹھی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو، حنا نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس نے ہمیشہ بریا سے دوستی کرنا چاہی تھی مگر وہ آج تک ناکام ہی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہے، چھوٹی ہے نا، حالات اس کے مطابق بھی نہیں، تم اس سے نرمی سے بات کرتی رہا کرو، جب ہو سکے توجہ دیا کرو، اس کے رویے کو مت دیکھنا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جرار نے اسے سمجھاتے ہوئے بریا کا سوچا، شاہ کی باتیں اور شہربانوں کا بریا پر بولنا، سب واقعات سن کر وہ دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ بریا یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اگر وہ واقعی غلط کاموں میں پڑ چکی تھی تو واضح تھا کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں ساتھ۔ اس نے یہ بات شاہ کو بھی سمجھانا چاہیے تھی۔ مجھے بچی سمجھا ہے، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے باپ نہ بنا کر میرا، بیوی ہے میری، میں کروں گا اس کی حفاظت، نصیحت نہ کر۔ وہ الٹا ہاتھ جھاڑ کر اس سے لڑنے لگ گیا تھا۔ جرار خاموش ہو گیا، وہ سمجھ گیا شاہ بہت مشکل حالات میں سفر کر رہا ہے۔ عورت کا کردار ایک غیرت مند مرد کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتا ہے، اور شاہ اپنی قیمتی چیز کو ضائع ہوتا دیکھ کر بھی سنبھالنے کی کوشش میں تھا۔ وہ جو ہر بات پر غیرت کے نام پر قتل تک کر دینے کی بات کرتا تھا، اب بے بس ہو رہا تھا۔ بریا اپنے حالات خود بگاڑ رہی تھی اور اسے اندازہ تک نہیں تھا، ڈر رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں ضرور اس سے بات کروں گی، مگر کیا ہمیں واپس نہیں جانا؟ بریا کے پاس موبائل بھی نہیں۔ حنا کی بات پر وہ چونک کر خیال سے نکلا، ہم آتے جاتے رہیں گے، اب میں اماں سے ملنے آتا رہوں گا، کہ تم نہیں آؤ گی؟ چرار نے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں نہیں، ضرور آؤں گی، اماں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ڈرے مت، اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولی۔ جرار اس کی تسلی پر مسکرا دیا۔ انشاءاللہ، اماں زندگی ہے ہماری، ان کو کبھی بخار بھی ہو جاتا تھا تو ہم پریشانی سے پاگل ہو جاتے تھے۔ وہ اماں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بٹ آئی مسٹ سے آپ لوگ واقعی کچھ زیادہ پوزیسو ہیں، اور اماں جیسے ماؤں کے لیے ایسا رویہ سوٹ بھی کرتا ہے، وہ بہت پیور اور کائنڈ ہے۔ حنا کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ اماں بس سراپا محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی ویسی ماں بنو۔ وہ اماں کی بات سے اس پر پہنچتا نہایت شوخی سے بولا تھا۔ حنا جھیمپ گئی۔ ہم اماں کی بات کر رہے تھے، اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ اسے گھور کر بولی۔ ہاں، ہم اماں کی بات کر رہے تھے، ہم ماں کی بات کر رہے تھے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ وہ پٹری سے اتر رہا تھا۔ حنا دور ہوتی اپنی جگہ سنبھال کر سونے کی تیاری پکڑنے لگی۔ جرار اس کی حرکت دیکھتا کہا لگا گیا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں گیا تو بریا بیڈ کے کنارے پر ایسے ٹکی ہوئی تھی کہ ذرا سا کھسکتی تو گر جاتی۔ شاید دھپ دھپ کرتا اس کے سر پر پہنچا اور بریا کا دل کانپ گیا۔ اماں اور دیدے کو کس نے بتایا کہ تم ایک رات غائب رہی؟ شاہ نے ضبط سے پوچھا تو وہ چپ رہی۔ عدالت سچ گئی تھی، اسے پتا تھا ایسا ہونا تھا، مگر اس کی تیاری بالکل نہیں تھی، جواب کیسے دے؟ وہ دوسری طرف سے بیڈ پر بیٹھتا اسے گھورنے لگا۔ جواب دو، اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کنارے سے کچھ دور کیا اور غصے سے بولا۔ میں نے غلطی سے، وہ ہکلا گئی۔ غلطی سے نہیں بولی تھی، عادت کے مطابق خود اپنی ذات پر طنز کیا تھا اور اب اسے اس بات کا نقصان نظر آ رہا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ کیوں میرا جینا حرام کر رہی ہو؟ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے فخر سے ایک ایک کو بتاتی ہو۔ کیوں بتایا ان لوگوں کو؟ کیا فخر کی بات ہے یہ؟ کہاں گئی تھی اس رات، بتاؤ؟ وہ دانت کچکچا کر بولتا بمشکل آواز دھیمی کر رہا تھا۔ جان آزاب کر دی ہے تم نے، پہلے تو تم یہ لو موبائل اور اپنے بھائی کو بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو، دماغ کھا گیا وہ میرا۔ شاہ نے غصہ ضبط کیا اور موبائل اس کے سامنے پھینک کر بیزاری سے کہا۔ وہ بیٹھی رہی۔ کال ملاؤ۔
اس کے ڈھیٹ بن کر بیٹھے رہنے پر چڑچڑے لہجے میں بولا۔ بریہ سہم کر موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسکرین پر لاک تھا۔ اس نے گردن موڑ کر شاہد کو دیکھا۔ موبائل مٹھیوں میں جکڑے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں آتا طریقہ، بریہ نے ہولے سے پوچھا۔ پیٹرن پر الفابیٹ ہی بی لکھو۔ وہ اسی پوزیشن میں بریہ نہ سمجھی سے اسکرین کو تکنے لگی۔ پیٹرن کیا تھا اور کہاں سے لاتی؟ کبھی ایسا اسمارٹ فون والا موبائل نہیں ملا تھا، نہ ہی استعمال آتا تھا۔ پیٹرن کہاں؟ وہ گھبرا کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اس کی بات پر شاہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے موبائل چلانا نہیں آتا۔ اس کے کندھے پر ہی دیکھنے پر ہی گھبرا گئی۔ موبائل اس کے آگے کر کے رکھ دیا۔ شاہد شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے موبائل تک چلانا نہیں آتا تھا اور اس کی بھابھی کہتی تھی وہ لڑکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ شاہد کا سر گھوم گیا۔ مجھے نہیں کرنی بات، مجھے ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ گھٹنوں کی گرد بازو لپیٹتی سمٹ گئی۔ اکرام کب سے تنگ کر رہا تھا تمہیں؟ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر بولا۔ وہ چپ رہی۔ بتاؤ کب سے تنگ کر رہا ہے وہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ندا آپا کو بتایا تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ اس کی خاموشی سے زٹ ہو گیا۔ بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور سختی سے سوال کیا۔ تم میرا یقین نہیں کرتے؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی سر جھکا کر بولی۔ شاہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرے دماغ خراب مت کرو۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تو کیسے یقین کرتا؟ وہ گھور کر بول رہا تھا۔ میں اس رات اپنے گھر میں تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہد نے اس کا چہرہ دیکھا۔ رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں خالی تھیں۔ گھر کے کس کونے میں؟ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اگر تم اپنی دوست کے گھر تھی یا کسی جاننے والوں کے؟ ہاں بتا دو، مان لوں گا۔ کیوں بے سکون کیا ہوا تم نے مجھے؟ بیچارگی سے بولا۔ اس کے جھوٹ سے زٹ ہو گیا۔ بریہ اسے دیکھنے لگی۔ اماں کی باتیں یاد آئیں۔ تم سکون کے لیے دوسری بیوی لے آؤ، جیسی اماں چاہتی ہیں کر لو، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ میں قسم کھاتی ہوں آئندہ جیسا کہو گے ویسا کروں گی۔ گھر کا ہر کام کروں گی۔ اس گھر سے باہر کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اپنے سر کی قسم کھا رہی ہوں۔ وہ اس سے التجائی کرنے لگی۔ شاہد نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سے عرصے میں بدل گئی تھی۔ نہ زبان کی تیزی رہی تھی، نہ الفاظ میں بدتمیزی۔ اس کی جو تبدیلی شاہد چاہتا تھا وہ تبدیلی اب اسے چبھ رہی تھی، بری لگ رہی تھی۔ ہاں مجھے سکون چاہیے، جیسے اماں چاہتی ہیں وہی کروں گا، لیکن وہ سکون تم سے کیوں نہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہد اسے اپنی حصار میں قید کرتا اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نازک نکوش کو اپنے نرم لمس سے جھلسانے لگا۔ بریہ ساکت سی ہو گئی کہ وہ اسے اس کی مہربانی سمجھے یا پھر احسان جو اس جیسے بدکردار کو یہ موقع دیا گیا تھا۔ شاہد اس کی ذات میں اپنا سکون ڈھونڈ چکا تھا، اور اس کا کیا؟ وہ سکون کہاں سے حاصل کرے؟ وہ بالکل بے جان گڑیا کی طرح جامد ہوتی اس کے حصار میں خود کو چھپا گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ